بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابتہ اجمعین۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا۔ معزز برادران ملت اسلامیہ اور حاضرین و ناظرین سامعین کرام، سلسلہ وار درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں آج کی یہ چھٹی نشست ہے جو منعقد ہو رہی ہے، اور اس سلسلہ وار چھٹی نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 5 اور رکوع نمبر 6 کے تفسیری مضامین اور تشریحات و توضیحات اور اس کا خلاصہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 مکمل تلاوت کیا گیا ہے، جس کی سماعت کی آپ نے سعادت حاصل کی ہے۔ قبل اس کے کہ وضاحتی مضامین بیان ہوں، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، اور صرف مجھی سے ڈرا کرو اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کی ہے میں نے، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ خریدو میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، اور صرف مجھی سے ڈرا کرو، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو، اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 5 کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے اس رکوع میں ایک بہت ہی مشہور و معروف قوم کو مخاطب کیا ہے۔ اولاد یعقوب کو، بنی اسرائیل کو ان مبارک آیتوں میں خطاب کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے ان آیتوں کا آغاز فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر۔ بنی اسرائیل، بنی کے معنی اولاد کے آتے ہیں، اور اسرائیل حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادوں میں جو نبوت سے سرفراز ہوئے اور جن کا چاردانگ عالم میں شہرہ ہے، ان میں سے ایک تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور دوسرے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں۔ اور اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہوتے ہیں، اور آپ کا لقب مبارک اسرائیل ہے، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے اولاد یعقوب۔ تیسرے رکوع میں تمام اولاد آدم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے، جو اس سے پہلے گزرا ہے، اس میں توحید کے رسالت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ چوتھے رکوع میں انسان کی پیدائش، اسے زیور علم سے آراستہ کرنے اور منصب خلافت پر فائز کرنے کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے مسلسل کئی رکوعوں تک بنی اسرائیل کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہود کو خصوصی خطاب کرنے میں مصلحت تھی کہ تمام اقوام عالم خصوصاً جزیرہ عرب کے باشندوں میں یہود کو ایک اہم مقام حاصل تھا، کوئی قوم ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے اطراف و جوانب میں رہنے والے لوگ ان سے بہت مرعوب تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگا رکھی تھی کہ اگر یہود نے، جو اہل علم ہیں، اہل کتاب ہیں، اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ بھی کر لیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک ہو کر دنیا پر واضح ہو جائے کہ یہ صرف دنیاوی اقتدار اور دولت و ثروت کے باعث اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بات واضح ہو جائے۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل کو ملت اسلامیہ کے لیے عبرت کا نمونہ بنایا جائے، یعنی بنی اسرائیل کو نمونے کے طور پر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں سے پہلے جو قوم دنیا میں آباد رہی اور جس میں کئی پیغمبر آتے رہے اور جن کے عروج کی، ان کے زوال کی ایک پوری تاریخ محفوظ ہے، ان کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا تاکہ اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بن جائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتایا جائے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے، فرما بردار رہو گے، تو عزت تمہاری ہوگی، حکومت تمہاری ہوگی، اور اگر تم نے سرکشی اختیار کی، بدعملیاں اگر اختیار کی، تو کسی بخت نصر کا لباس پہن کر تمہاری بدعملیاں تمہارے سامنے نمودار ہو کر تمہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دیں گی۔ جس طرح یہودیوں کے بدعملیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا، جس طرح بخت نصر بادشاہ نے یہودیوں پر ظلم و ستم کیا، اس میں مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہو جاؤ گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی حال یہی ہو جائے اور تم پر بھی اس طرح کے حاکموں کو کہیں مسلط نہ کر دیا جائے۔ اس میں کئی مصلحتیں ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہ جو مبارک سورہ ہے سورۃ البقرہ، جس کا درس جاری ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہجرت کے بعد، اور مدینہ منورہ میں جن لوگوں سے خطاب ہو رہا تھا ان میں یہودیوں کو غیر معمولی اہمیت حاصل تھی، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، وحی اور نبوت اور رسالت سے ان کو پوری آشنائی تھی، ان کو معلوم تھا کہ پیغمبر کیسے ہوتے ہیں، رسالت کے انداز کیا ہوتے ہیں، نبوت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، ان باتوں کو بڑی تفصیل سے وہ جاننے والے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور پورا کرو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے اولاد یعقوب، جو عہد میں نے تم سے کیا ہے اس عہد کو تم پورا کرو، اگر تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اب وہ کیا عہد تھا جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، تو اس کی پوری تفصیل سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 10 میں آنے والی ہے، اور توریت کے الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ توریت میں استثناء کے نام سے جو باب ہے، اس میں یہ جملہ ملتا ہے کہ تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے، اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا۔ یہ توریت شریف سے لیا گیا جملہ ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے، اس کی اطاعت کرنے، اس کی فرما برداری کرنے کا بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا اور انہوں نے عہد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عہد تم نے کیا ہے
کہ میری فرما برداری کرو گے، میری اطاعت کرو گے، میری بات مانو گے، میرے احکام پر چلو گے، اس کو تم پورا کرو۔ اگر تم اس کو پورا کرو گے تو میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے، یعنی مطلب ہے کہ اس کی بہتر سے بہتر بدلہ تمہیں عطا کی جائے گی، بہتر سے بہتر بدلہ دیا جائے گا، اچھی سے اچھی جزا دی جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ تم مجھی سے ڈرا کرو۔ یعنی علماء بنی اسرائیل کے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ وہ اس بات سے خوف کرتے تھے کہ اگر انہوں نے پرانے دین کو چھوڑ دیا اور اس نئے دین کو اگر اختیار کر لیا تو ان کے عقیدت مندوں کا ہجوم منتشر ہو جائے گا، جو لوگ ان کے اطراف و جوانب میں جمع ہیں، کہیں وہ لوگ ان کو چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ یہ انہیں ڈر تھا، انہیں خوف تھا کہ جو لوگ آج ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، ہمارا کہنا مانتے ہیں، ہمارے قبضے میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم سے دور ہو جائیں اور کہیں ان پر ہماری گرفت ڈھیلی نہ ہو جائے، کہیں وہ ہمارے عقیدت مند ہم کو چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی باتوں سے رکنے کا حکم دے رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایسی باتوں سے ہراساں مت ہو، ڈرنا ہے تو اس اللہ سے ڈرو جس کے قبضہ قدرت میں رزق کے خزانے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، ڈرنے کے قابل تو وہ ہے۔ یہ اطراف و جوانب میں جو لوگ ہیں اگر وہ چلے بھی گئے تو اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے تو یہ لوگ روک نہیں سکتے، اور اگر یہ لوگ اسی طرح موجود رہے اور اللہ تعالیٰ اگر نہیں دینا چاہا تو یہ لوگ کوئی چیز دلا بھی نہیں سکتے۔ تو اگر تم ایمان رکھتے ہو، تم پیغمبروں کی اولاد ہو، تم میں کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات شریف کے جیسا تفصیلی آسمانی صحیفہ تم پر اتارا گیا ہے، ایسی مبارک مقدس کتاب تم پر نازل ہوئی، اس کے احکام سے تم واقف ہو، تم ایمان والے ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اس قسم کے بیجا خدشوں سے، اس قسم کے بے سروپا اندیشوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ایمان سے کیوں روکتے ہو؟ تم مجھی سے ڈرو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کی ہے میں نے، یعنی قرآن پر، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، یعنی قرآن مجید۔ اے یہودیو، قرآن پاک تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ تورات اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ تورات اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ تم کہتے ہو کہ موسیٰ خدا کے نبی ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ موسیٰ خدا کے نبی ہیں۔ جتنے انبیاء کا تم تذکرہ کرتے ہو، تمہارے انبیاء کی شان کو قرآن بلند کرتا ہے تو تم ان سے بھجکتے کیوں ہو؟ تمہارے کتاب کے قرآن تصدیق کرتا ہے تو تم ان سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ یہ قرآن کوئی تم سے دشمنی کرنے والی کتاب نہیں ہے، یہ تمہارے خلاف بھی نہیں ہے، تو تمہارے فیور میں ہے۔ جو تم کہتے ہو وہی قرآن کہتا ہے۔ قرآن تو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہے، تمہارے انبیاء کی شان بیان کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہاں ایک بات میں رک کے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جتنا ادب یہودی کرتے ہیں، ہم بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ہی ادب کرتے ہیں۔ جس طرح وہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی ان کا اتنا ہی احترام ہے۔ ہم امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن تمام پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم سب پیغمبروں کا ادب کرتے ہیں، اور یہ بات ہم کھلے الفاظ میں عرض کرتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے پیغمبروں کا احترام نہیں کرتے، نعوذ باللہ، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے نبیوں پر ایمان نہیں لاتے، نعوذ باللہ۔ ہم امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اپنے نبی کی نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ ہم تمام پیغمبروں کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم کو جتنا یقین ہے کہ ہمارے سرکار اللہ کے نبی ہیں، اتنا ہی پکا ہم کو یقین اس بات پر بھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، زکریا و یحییٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں۔ ہم تمام پیغمبروں کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار، آپ کے نام لیوا، آپ کے غلام ہیں، اور ہم تمام پیغمبروں کا ادب کرنے والے ہیں۔ ہم جتنا ادب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں، اتنا ہی ہم یعقوب علیہ السلام کا بھی ادب کرتے ہیں، اتنا ہی ہم یوسف علیہ السلام کا بھی ادب کرتے ہیں، اتنا ہی ہم داؤد علیہ السلام کا بھی احترام کرتے ہیں، اور اتنا ہی ہم سیدنا سلیمان علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تمام پیغمبروں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن تمہارے خلاف نہیں ہے اے یہودیو، یہ تو تمہارے فیور میں ہے، تو تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم کو تو سب سے پہلے اس کتاب کی تصدیق کرنا چاہیے، تم کو تو سب سے پہلے اس نبی پر ایمان لانا چاہیے کہ جو نبی تمہارے پیغمبروں کی شان بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو نازل کی ہے میں نے، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ جس کو معلوم نہیں ہے وہ جہالت کی وجہ سے انکار کر رہا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے، لیکن تم جانتے بوجھتے، دیکھتے دکھاتے، سب کچھ معلوم رکھتے ہوئے اگر تم انکار کرو گے تو کتنی انصاف کے خلاف یہ بات ہوگی۔
تو اے یعقوب کی اولاد، جس طرح میں نے موسیٰ کو نبی بنایا، عیسیٰ کو نبی بنایا ہے، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی بنایا ہے، اور اے زمانے حبیب کے، زمانے محبوب میں مدینہ طیبہ میں رہنے والے یہودیوں بالخصوص، اس وقت تمہارے درمیان میرا نبی جلوہ فرما ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مانتے ہو، اور تمہارے درمیان وہ نبی جلوہ فرما ہے کہ جس طرح موسیٰ کو میں نے نبی بنایا تھا، اس طرح میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی بنایا ہے، تم ان پر بھی ایمان لاؤ اور ان پر بھی ایمان لاؤ۔ ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، یہ سچا ثابت کرتی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب سے پہلے تم اس مبارک مقدس کتاب کا انکار کرنے والے بن جاؤ، اور نہ خریدو میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کتاب الہی کا انکار مت کرو۔ دنیا کے پورے خزانے بھی اگر جمع ہو جائیں تو اس کتاب کی قیمت نہیں بن سکتے۔ تم اللہ کی آیتوں کو دنیا کے لیے مت بیچا کرو، اور صرف مجھی سے ڈرا کرو، اور مت ملایا کرو باطل کو حق کے ساتھ، لا تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی تورات شریف میں کئی مقامات پر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں۔ نبیوں کے امام، رسولوں کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہونے والے ہیں، اس کا ذکر تورات میں بھی ہے، اس کا ذکر انجیل مقدس میں بھی ہے، بائبل شریف بھری ہوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں سے، اور انہی تذکروں کو دیکھ کر یہودیوں میں سے بہت سارے خوش نصیب لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، پر ایمان لے آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے یہودی ہٹ دھرم ہی رہے، پورے یہودی ضد کرنے والے ہی رہے، جی نہیں، ہر قسم کے لوگوں میں ہر قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ یہودیوں میں جو لوگ ضد پر ہٹ دھرمی پر قائم رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ انصاف سے کام لینے والے نہیں ثابت ہوئے، مگر انہی یہودیوں میں ایسے بھی حق پسندوں کی کمی نہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بڑی آسانی کے ساتھ ایمان لے آئے۔ مدینہ طیبہ کے جو سب سے بڑے یہودی عالم تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اہل مدینہ میں یہ تورات و انجیل کا علم رکھنے والوں کے امام تھے، ان کی برابری میں کوئی پایا نہیں جاتا تھا کہ جس کے پاس تورات کا زبور کا اتنا علم ہو، یعنی وہ اتھارٹی تھے تورات اور انجیل کے علم کے معاملے میں، مسند تھے تورات اور انجیل کے علم کے معاملے، ایسے بڑے عالم تھے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے جو اسلام قبول کیا وہ واقعہ آپ سنیں گے تو حیرت میں پڑیں گے کہ قوم کے بڑے پیشوا نے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم نے، مدینے میں تورات و انجیل کا سب سے بڑا علم رکھنے والے نے جو اسلام قبول کیا، تو آپ نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، کوئی سوال جواب نہیں کیے، کوئی طویل بحث مباحثہ نہیں کیا، آپ کو پتہ چلا کہ وہ نبی جس نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے وہ مدینہ طیبہ کے قریب میں جلوہ فرما ہے، خبا کی بستی میں موجود ہے، ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے ارادہ کیا کہ جا کر دیکھنا چاہیے آخر بات کیا ہے۔ جب جا کر حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو اس طرح دیکھا کہ خبا کی بستی میں رات کے وقت سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں جلوہ فرما ہے۔ پہلی نظر عبداللہ بن سلام کی چہرے مصطفیٰ پہ پڑتی ہے، اور سرکار کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلتے ہیں جو ان کے کانوں سے ٹکراتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افشوا السلام واطعموا الطعام، اطعموا الطعام، افشوا السلام افشوا السلام واطعموا الطعام وتصلوا باللیل والناس نیام، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، او کما ورد فی الروایہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، راتوں کو جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو تم اٹھ کر نماز ادا کرو۔ جب یہ مبارک جملے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتے ہوئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، اور جب پہلی نظر ان کی سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مقدس پہ پڑی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ عبداللہ بن سلام نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہا، خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم ذرا غور کیجئے کہ قوم کے بڑے پیشوا ایمان لا رہے ہیں، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ایمان لا رہے ہیں، تورات و انجیل کے علم میں جو سند اتھارٹی مانے جاتے ہیں وہ ایمان لا رہے ہیں، تو نہ تو کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، نہ تو کوئی طویل سوالات جوابات کی نوبت آتی ہے، نہ بحث کرتے ہیں، نہ آزماتے ہیں، نہ امتحان لیتے ہیں، بلکہ صرف چہرے کو دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں، خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار پاک علیہ السلام کے اوصاف عالیہ، سرکار پاک علیہ السلام کے کمالات جلیلہ، آپ کے شمائل مبارکہ کا کس قدر تفصیل سے آسمانی کتابوں میں علم
رہا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نظر میں سرکار پاک علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ پہچانا، نہ صرف یہ کہ تصدیق کی، بلکہ اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے امتیوں کے مبارک حلقے میں وہ شامل بھی ہو گئے۔ تورات شریف کے صفحات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، صفات، علامات کے ذکر سے مزین تھے، لیکن بنی اسرائیل کے بعض علماء ان کو چھپانے کی کوشش میں لگے رہتے تاکہ لوگ ان پر مطلع ہو کر حضور پر ایمان نہ لائیں۔ میں سب علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر قسم کے لوگوں میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں جو اچھے لوگ، جو انصاف پسند لوگ رہے، انہوں نے کبھی ان آیتوں کو نہیں چھپایا، بلکہ وہ تو کھول کھول کر آیتوں کو بیان کرتے رہے، خود بھی ایمان لے آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسرے لوگوں پر کو بھی ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے وہ اللہ کی کیا مرضی ہے اور کیا مشیت میں ہے کہ وہ کیا طبیعتوں کے اوصاف ظاہر ہوئے کہ یہودیوں میں سے جو لوگ ایمان لے آئے وہ لوگ کم تھے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ زیادہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو توریت میں، انجیل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا ذکر کیا، تو بعض علماء ان میں ایسے تھے کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں یہ بات عام لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کہیں وہ سرکار پر ایمان نہ لے آئیں، اور کسی کی نظر سے ایسی آیت اگر گزر بھی جاتی تو اس کی تعویلیں گڑا کرتے، بے سروپا تعویلیں اس کے تعلق سے پیش کر کے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مذموم حرکت سے منع فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا مت کرو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور مت چھپاؤ حق کو جانتے بوجھتے۔ جب تم کو معلوم ہے کہ محمد عربی اللہ کے نبی ہیں تو کھلم کھلا اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ خود ان پر ایمان لا کر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے عہد میں ثابت کیوں نہیں رکھتے؟ تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس کے بعد اس کے احکام پر عمل کرو گے، تو اس کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے کہ اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر تمہارے درمیان بھیجا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اور صحیح ادا کرو نماز، اور دیا کرو زکوٰۃ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز تو پوری عبادتوں کی سردار ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے جو نماز کے بعد اسلام کا دوسرا فرض ہے، یعنی توحید و رسالت کے اقرار کے بعد، اور نماز کے بعد جو اہم ترین رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز جماعت سے پڑھا کرو، یعنی مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ اور جماعت کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں مضمون اس طرح آیا ہے کہ حدیث پاک کا خلاصہ و مفہوم یہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے مقرر کروں، پھر ان گھروں کی طرف جاؤں جن گھروں کے لوگ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ میرے دل میں آتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مطلب ہے کہ اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میرے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ جو مرد جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے، جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ایسا میرے دل میں خیال آتا ہے۔ عزیزان محترم، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، سرکار پاک علیہ السلام کا یہ انداز بیان نہیں ہے عام طور پر، لیکن جو پابندی کے ساتھ عادتاً جماعت ترک کرتے ہیں ان کے لیے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے خلاف ایسی بات بیان فرمائی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جماعت سے نماز پڑھنا کتنا اہم کام ہے۔ اور خود ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں ہمیشہ با جماعت ہی ادا فرمایا کرتے، یہاں تک کہ جب آپ بیمار ہوئے اور مسجد میں آنا بظاہر مشکل نظر آنے لگا تو ایسی صورت میں دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے چلتے ہوئے آپ مسجد کو آتے، اور ایسی صورت میں بھی مسجد ہی میں آ کر نماز ادا فرمایا کرتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ باجماعت نماز ادا کیا جانا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ یعنی علماء یہود لوگوں کو تو حکم دیتے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، توریت کے فرمان کی تعمیل کرو، لوگوں سے کہتے، اور خود ان کا یہ حال ہوتا، ان میں سے بعض انصاف سے کام نہیں لینے والوں کا یہ حال تھا کہ جب اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی بات آتی کہ جس سے ان کے جس سے ان کا فائدہ حاصل نہ ہوتا تو توریت کے احکام کو بدل دیتے۔ یہی مثال دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف، جو کمالات قرآن مجید میں آئے، توریت شریف میں آئے ہیں، اس کو لوگوں سے چھپا دیتے اور لوگوں کے سامنے پیش نہ کرتے۔ دوسرے لوگوں سے کہتے کہ دیکھو توریت خدا کی کتاب ہے، دیکھو توریت پر عمل کرو، دیکھو توریت کے احکام کو مانو، لیکن خود ان کا عمل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آنے والی آیتوں کو چھپا دیتے، بلکہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے توریت مقدس کی آیتوں کو بدل دیتے
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی جب دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے تو پہلے اس نیکی پر خود بھی عمل کرے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جس کے ہونٹ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے ان کے متعلق دریافت کیا تو جبریل نے بتایا ہؤلاء الخطباء من اہل الدنیا یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم ویتلون الکتاب افلا یعقلون، یعنی یا رسول اللہ یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتے اور اپنے نفسوں کو بھلائے رکھتے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے۔ یعنی مطلب یہ کہ نیکی کا حکم کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے خود عمل کرے پھر دوسروں کو اس کی دعوت دے۔ تنسون انفسکم کی تعبیر کتنی اثر آفرین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ایسا کر کے اپنی بہتری نہیں کر رہے ہو بلکہ تم اپنی بہتری سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ جب تم دوسرے لوگوں سے کہتے ہو کہ توریت خدا کی کتاب ہے تو تم توریت شریف کی آیتوں کو چھپاتے کیوں ہو؟ جب تم دوسروں سے کہتے ہو کہ توریت مقدس کے احکام پر عمل کرو، تمہارا یہ بولنا بہت اچھی بات ہے، مگر تم عمل کیوں نہیں کرتے خود، اور خود اس کی آیتوں کو چھپاتے کیوں ہو؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم کو سمجھ نہیں ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ مدد طلب کرو صبر سے، اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ یعنی بنی اسرائیل صدیوں سے اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے تھے اور ایک حد تک ان کے عادی ہو گئے تھے، یکلخت ان عادتوں سے دستبردار ہونا انہیں مشکل نظر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک راستہ بتاتا ہے کہ تم ایسا کرو، یہ جو بری عادتیں تم میں راسخ ہو چکی ہیں ان کو چھوڑنے میں تم کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو تم مدد لو نماز سے اور صبر سے کام لو اور نمازیں پڑھتے رہو، انشاءاللہ اس طرح تمہاری مشکل، تمہاری مصیبت آسانی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی اپنی بری صفت چھوڑنے میں تم کو جو حرج محسوس ہو رہا ہے، جو پریشانی محسوس ہو رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ صبر کیا کرو، نماز پڑھا کرو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ یعنی نماز پڑھنا ان لوگوں پر گرا ہے کہ جو خشوع و خضوع نہیں رکھتے اور جو عاجزی کرنے والے، اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ البتہ جن کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، جن کے دل خشوع و خضوع سے خالی ہو چکے، محروم ہو چکے ہیں، ان کے لیے البتہ نماز پڑھنا بہت مشکل بات ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں، کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اس بات کا جن کو یقین ہوتا ہے وہ نماز کو کبھی گراں محسوس نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں نماز سے اور صبر سے مدد لینے کا حکم دیا ہے۔ صبر کے لغوی معنی آتے ہیں رکنے کے اور باندھنے کے، اور اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی، خواہشات نفس کا وہ انضباط جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ صبر کے اصل معنی رکنے کے آتے ہیں، روکنے کے آتے ہیں، اپنے آپ کو روکنا، اور صبر سے کا اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکنا، غموں میں، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچانا، اور نارمل حالتوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ نماز کا وقت ہو گیا، آدمی نماز کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کا نفس کہتا ہے کہ نماز کے لیے مت جاؤ، تو نفس کے ارادے کو روک کر نماز کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو گویا یہ بھی صبر ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرنا چاہیے۔ یہ احکام، یہ ہدایتیں بنی اسرائیل کو جو دی جا رہی ہیں یہ ہمارے لیے بھی یقیناً قابل عمل ہے، اور یہ تمام احکام ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہم پر بھی لازمی ہے، ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس رکوع میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اے اولاد یعقوب، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، مجھ سے فرما برداری کا تم نے عہد کیا ہے، میرا حکم یہ ہے کہ اس کتاب پر، اس نبی پر ایمان لاؤ، تو تم ایمان لے آؤ اس نبی پر، اس کتاب پر۔ اور پھر ان کو سمجھا کر بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو، اس نبی کو اپنا دشمن مت سمجھو، یہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے غیر نہیں ہیں، تمہارے انبیاء کی یہ شان بیان کرتے ہیں، تمہاری کتاب کی یہ تصدیق کرتے ہیں، جن کو تم نبی کہتے ہو ان کو یہ بھی نبی کہتے ہیں، جن کا تم احترام کرتے ہو ان کا یہ بھی ادب احترام کرتے ہیں، تو تم کو بھی چاہیے کہ اس نبی پر، اس کتاب پر ایمان لے آئے، اور سب سے پہلے کہیں تم اس کا انکار کرنے نہ لگ جاؤ، اور کہیں دنیا کے لیے، اس حقیر دنیا کے لیے، فانی ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے
جس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں مکھی کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس حقیر دنیا کے عوض کہیں تم اپنے آپ کو آخرت کے فوائد سے محروم نہ کر لینا اور کہیں اس نبی کا، اس کتاب کا انکار کر کے کافروں میں نہ ہو جانا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ مجھی سے ڈرا کرو، حق کو باطل کے ساتھ مت ملایا کرو، جانتے بوجھتے حق کو مت چھپایا کرو، نماز ادا کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، باجماعت نماز پڑھا کرو۔ جب تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، دوسروں کو توریت پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو، تو خود بھی توریت پر عمل کرو۔ کیا تم کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ بے شک نماز پڑھنا ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں، جن کو یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اور حکم ہے کہ دنیا کے عوض آدمی اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، اور بتایا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ جانتے بوجھتے نہیں ملانا چاہیے، حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ پھر نماز کی پابندی کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو تاکید کی جا رہی ہے جو دوسرے لوگوں کو نیکی کی وصیت کرتے ہیں، پہلے خود بھی اس نیکی کے راستے کو اختیار کریں۔ پھر صبر کی اور نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اس سے مدد حاصل کرنا چاہیے، اور جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہاں پہنچ کر سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 5 کے مضامین کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا نام لے کر سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 6 شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلے رکوع پڑھا جائے گا، تلاوت کی سعادت حاصل ہوگی، پھر ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی وضاحت اور اس کی تشریح پر مشتمل اختصاراً چند مضامین بیان ہوں گے، پھر یہ ہمارا آج کا درس اختتام کو پہنچے گا۔ اب سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم ورب حليم۔ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 6 مکمل تلاوت کیا گیا، اس کی سماعت کی آپ نے سعادت حاصل کی ہے۔ پہلے ترجمہ ارشاد فرمائیں
اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 6 کا ترجمہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے اولاد یعقوب یاد کرو، ارشاد ہوتا ہے کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے بچا لیا تم کو اور ڈبو دیا فرعونیوں کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے 40 رات کا، بنا لیا تم نے بچڑے کو ان کے بعد، اور تم سخت ظالم تھے، پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اس کے بعد، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں تمیز کی قوت، تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم ڈھایا اپنے آپ پر بچڑے کو بنا کر، بس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو قتل کرو اپنوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک نہ دیکھ لیں گے اللہ کو ظاہر، بس آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بنو، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا، اور اتارا تم پر منہ و سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو، اور داخل ہونا دروازے سے سر جھکائے ہوئے، اور کہتے جانا بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ پس بدل ڈالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں، تو ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں میں بنی اسرائیل پر کیے جانے والے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے، اور ان کی جانب سے جو نافرمانیاں ہوئیں، ان کی جانب سے جو حکم عدولیاں ہوئیں، اور ان کی جانب سے جو احکام الہیہ کی بے ادبیاں ہوئیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے انجام یاد دلا رہا ہے۔ اور اس طرح پروردگار عالم ایک مرتبہ ان کو پھر دعوت دے رہا ہے کہ اب ایک اور نبی تمہارے درمیان میں جلوہ فرما ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کا انکار کر کے کافر بن جاؤ، بلکہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تھی سارے جہان والوں پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری قومیں، خاندان اور افراد اللہ کی مخلوق ہونے میں، آدم کی اولاد ہونے میں برابر ہیں۔ اللہ کے نزدیک برتری اور بزرگی کا دار و مدار عمدہ صفات اور خوبیاں ہیں جن سے کوئی قوم یا فرد متصف ہوتا ہے۔ صرف کسی خاندان کا فرد ہونا یا کسی نسل سے ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہدایت، علم و حکمت اور حکومت، یہ تین ایسی چیزیں تھیں جو مجموعی طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔ ہدایت بھی تھی ان میں، پیغمبر آتے رہے، ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے، علم و حکمت رہی، وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، حکومت رہی، ان میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، اس لیے ان کی فضیلت اور بزرگی مسلم تھی۔ لیکن جب انہوں نے ضد کے راستے کو اختیار کیا، تعصب کی وجہ سے انہوں نے پیغام حق کا انکار کیا، اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے علم و حکمت کے آسمانی صحیفوں میں انہوں نے تحریف اور بگاڑ شروع کر دیا، انبیاء کرام کی توہین بے ادبی کرنے کو اپنا طریقہ بنا لیا، بعض پیغمبروں کو تو قتل بھی کر دیا، تو ان کرتوتوں کے باعث اللہ تعالیٰ کا وہ فضل خاص جو ان پر تھا وہ ان پر باقی نہیں رہا۔ ان کرتوتوں کے باعث ان پر ذلت، مسکنت کی لعنت مسلط کر دی گئی، گویا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی فضیلت کا گلا گھونٹ دیا، اپنی بزرگی کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکال دیا۔ اب چونکہ ان فضائل و اوصاف کی وارث امت مسلمہ تھی، اس لیے فضیلت و کرامت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا گیا، اور اس کو حکم سنا دیا گیا کہ کنتم خیر امہ، اے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، اے آخر نبی کے امتیوں، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس لیے امت مسلمہ پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا تو اس وقت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
ان کے زمانوں میں پہلے کے قوموں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی، ان میں ہدایت تھی، ان میں علم و حکمت تھی، ان میں حکومت تھی۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، کہ میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن نہ کوئی بدلہ دے سکے گا کسی شخص کا کچھ بھی، نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے کوئی سفارش، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی مجرم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی طریقے اختیار کرتا ہے۔ ایک طریقہ اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بدلے میں کوئی دوسری چیز دے دی جاتی ہے، دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سفارش کی جاتی ہے، تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی معاوضہ اور تاوان دیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے مدد لی جائے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے پکڑ ہوگی کافروں کی، یعنی جو کفر پر مر گئے ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، ایمان والوں کی بات نہیں ہے، جو کفر پہ مر گئے، جنہوں نے قرآن کے کلام الہی ہونے کا اقرار نہیں کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لائے، ان لوگوں کی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا یہ حال ہوگا، وہ ایسے بے یار و مددگار ہوں گے، ایسے بے کس بے سہارا ہوں گے کہ نہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے کوئی ان کا بدلہ بنے گا، نہ کسی کی سفارش ان کافروں کے بارے میں قبول ہوگی، نہ ان سے کوئی معاوضہ لے کر ان کا عذاب اٹھایا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے۔ رہا مسئلہ ایمان والوں کا، تو دوسری آیتوں سے اور کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ ایمان والوں کی شفاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ جس کے لیے شفاعت کی اجازت چاہے گا دے گا، اور ایمان والوں میں سے جن کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی ان کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت قبول بھی فرمائے گا بطور خاص۔ انبیاء، صدیقین و شہداء صالحین میں بطور خاص ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شفاعت تو بہت بڑی ہے، اور اہل محشر قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی شان دیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ حبیب اللہ کس کو کہتے ہیں۔ کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی، ایمان والوں کی شفاعت ہوگی۔ یہاں کافروں کی شفاعت کا انکار ہے، لیکن مسلمانوں میں بدقسمتی سے کچھ بدعقیدہ فرقے ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تحریف ہے قرآن مجید میں، قرآن کی دوسری آیتوں کا انکار ہے، کئی حدیثوں کا انکار ہے۔ یہاں کافروں کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، چونکہ جو لوگ کفر پر مر گئے ان کے لیے عذاب لازم ہو جاتا ہے، ان کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ ایمان والوں کے لیے عذاب کوئی لازم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایمان والوں کو بغیر عذاب دے کے معاف کر دے، یا اگر عذاب دے بھی تو پھر اس کے بعد بدلہ پورا ہونے سے پہلے بھی ان پر سے عذاب اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر، اس کی مرضی پر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر یاد کرو، جب بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم رب العزت کہ یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو، اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اس میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب ولید بن عقبہ بن ریان، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا مصر میں، اس نے جب خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل اس نے جب خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے جو فرعونیوں کے محلوں کو، قوم خط، قوم عمالقہ کے مکانات کو جلا کر خاکستر کر رہی ہے، ان کے بڑے بڑے اونچے اونچے محل خاک کا ڈھیر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس آگ میں جل کر، اور بنی اسرائیل کی جھوپڑیاں محفوظ ہیں، وہ آگ ان کی جھوپڑیوں کو نہیں جلاتی۔ یہ خواب دیکھا فرعون نے۔ یا دیگر روایتوں سے پتہ چلتا ہے ایک اور واقعے کا، اور ایک اور قسم کے خواب کا ذکر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ تخت سے زمین پر گر پڑا اور اس کے پورے دانت ٹوٹ گئے۔ تو بیدار ہونے کے بعد اس نے بڑے بڑے کاہنوں کو بلا کر خواب کی تعبیر دریافت کی، تو تعبیر بتانے والوں نے، خواب کا علم رکھنے والوں نے، تعبیروں کا علم رکھنے والوں نے اس سے تعبیر یہ بیان کی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس کے ہاتھ پر تیری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بچہ اس سال پیدا ہونے والا ہے۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو فرعون نے اس کے بدلے میں، یعنی چونکہ اسی سال وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے ایسا اندازہ ہوا تھا، تو اس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جہاں بھی مرد بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیں، اور عورت بچیوں کو چھوڑ دیں، یعنی بچیاں پیدا ہو تو چھوڑ دیں، اگر بچہ پیدا ہو مذکر ہو، اگر پیدا ہونے والا مرد بچہ اگر ہو تو اس کو جان سے مار ڈالا جائے۔ فرعون نے حکم دیا، اور فرعون کے حکم سے ہزاروں بچوں کو قتل کیا گیا، بچوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، وہ بچہ جب پیدا ہونے کا وقت آیا تو پیدا بھی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی ایسی حفاظت فرمائی کہ خود فرعون کے محل میں اس بچے نے پرورش پائی، اور وقت آنے پر انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان بھی فرمایا، جن کو آج دنیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ہزاروں بچے قتل ہوئے، لیکن جس بچے سے بچنے کی فرعون نے کوشش کی تھی وہ بچہ برابر پیدا ہو گیا،
سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے اور فرعون کو خبر تک نہ ہو سکی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ حالانکہ فرعون نے باقاعدہ جاسوسوں کو پھیلا کے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جہاں کوئی حاملہ عورت ہو تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، اور فرعون کا جاسوسی نظام بہت مضبوط بھی تھا، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ کیسے پتہ نہیں چل سکا؟ تو بعض اہل علم بھی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ولادت مبارکہ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی رہی کہ آپ جس وقت آپ پیدا ہوئے اس وقت تک بھی آپ کی والدہ ماجدہ پر حمل کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ عام طور پر عورتوں پر حمل کی علامتیں کئی مہینوں پہلے سے ظاہر ہوتی ہیں، اور خاص طور پر بچہ پیدا ہونے کے سامنے تو پیٹ بھی بہت موٹا ہو جاتا ہے، جس کو دیکھ کر ہر کوئی پہچان سکتا ہے کہ عورت حاملہ ہے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کی یہ برکت رہی کہ آپ کی پیدائش کے دن تک، آپ کی پیدائش کی تاریخ تک بھی آپ کی والدہ ماجدہ پر کوئی ایسا اثر نہیں دیکھا گیا کہ جس کو دیکھ کر پہچانا جا سکے کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی انتظام رہا۔ اور اس سے بڑھ کر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ حضرت عمران کے گھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پوری شان شوکت کے ساتھ تشریف لے آئے، دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ زمین کو جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک چومنے کی سعادت نصیب ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اس کے بعد بھی فرعون کے سپاہیوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں ہے، کامل 3 مہینے اسی طور پہ گزرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پوری شان شوکت کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں پرورش پاتے ہیں، اور فرعونیوں کو پتہ تک نہیں چلتا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیبی انتظامات تھے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو لاکھ یہ کوشش کرتے رہے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وجود مبارک کی برکت زمین کو حاصل ہونا تھا، ہوئی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک نجات دہندہ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، بنی اسرائیل کا وہ نجات دہندہ حضرت عمران کے گھر پیدا ہو گیا، جس کو دنیا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے نامی اس میں گرامی سے پہچانتی ہے، اور جن کا نام سن کر سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی فرعونیوں کی جانب سے بنی اسرائیل پر بے حد و بے شمار ظلم و ستم ہوا کرتے تھے، بچوں کو ذبح کرنے لگے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ وہ دنیا میں باقی رہیں اور ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں تمہاری بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مصیبت سے تم کو نجات بخشی۔ چنانچہ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف اشارہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ فرعون کے خاتمے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب درمیان کے حالات یہاں بیان نہیں ہو رہے، اس کے بعد بیان ہوں گے۔ اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی بات تھی کہ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اب اس کے بعد جو بھی ہونا تھا ہوا۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ وہ فرعون دریا کی موجوں کے حوالے ہوتے ہوئے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پر مجبور ہوا اور غرقاب ہو گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، اے اولاد یعقوب یاد کرو ہمارے کتنے احسانات تم پر رہے، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو بچا لیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور تم کنارے پر کھڑے یہ دیکھ رہے تھے۔ یعنی سالہ سال فرعونیوں کا ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح ہوئی تو فرعون اپنے لشکر جرار سمیت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلا۔ بنی اسرائیل کا قافلہ جب سمندر بحر قلزم کے کنارے پر پہنچ رہا تھا تو پیچھے سے فرعون کے لشکر کی گرد و غبار اڑتی نظر آئی تو گھبرا گئے، سمجھے کہ اب نجات کے سارے راستے بند ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا سے سمندر پر ضرب لگائی تو سمندر کا پانی سمٹ گیا، درمیان میں راستہ نمودار ہو گیا، جس پر چل کر بنی اسرائیل خیر و عافیت سے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب سب سمندری راستے میں اتر چکے تو پہاڑوں کی طرح تھمی ہوئی موجوں میں جنبش ہوئی، اور پلک جھپکنے کی اتنی دیر میں فرعون اور فرعون کا پورا لشکر غرق ہو گیا، اور بنی اسرائیل نے یہ منظر اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ کیسا بڑا احسان تم پر ہوا کہ موسیٰ کے عصا مارتے ہی سمندر کے درمیان میں ہم نے تم کو راستہ دیا، تم کو بچا کر فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سب کچھ تم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کیسا بڑا ہمارا تم پر احسان رہا۔ اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے 40 رات کا، پھر بنا لیا تم نے بٹھڑے کو معبود ان کے بعد، اور تم سخت ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ طور پہاڑ پر تشریف لے آئیں اور وہاں آپ کو توریت شریف عطا کی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کے اعتکاف کی نیت سے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آنے میں 10 دن کی تاخیر ہو گئی۔ وہ تاخیر کیوں ہوئی؟ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اور 10 دن ٹھہرو، اس کے بعد کتاب دی جائے گی۔
10 دن کا اس میں اضافہ ہوا، تو 1 مہینے میں آنے کے بجائے 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام توریت شریف لے کر آئے۔ تو 10 دن کی جو زیادتی ہوئی تھی اس میں بنی اسرائیل کو شیطان نے ایسا اپنے نرغے میں لیا اور ایسا اپنا داؤں ان پر چلایا کہ ان میں سے ایک بدبخت سامری نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا، گائے کے بچے کی شکل کا ایک جسم مجسمہ تیار کیا اور لوگوں کو دعوت دیا کہ اس کی پرستش کریں، اور اس کی پرستش کرنے لگ گئے، اس بچھڑے کی عبادت کرنے لگے۔ ان میں چند لوگ ایسے تھے جو اپنے آپ کو بچائے رکھے، مگر میجورٹی اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو اس بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سخت ظالم تھے کہ تم نے نبی برحق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اتنے بڑے بڑے معجزوں کو دیکھنے کے بعد ایک حقیر مجسمے کی، ایک بچھڑے کی عبادت تم نے کس طرح شروع کر دی؟ ذرا تم غور تو کرو، کیا تمہارا یہ عمل صحیح تھا؟ پھر بھی درگزر فرمایا ہم نے تم سے اتنے بڑے ظلم کے بعد کہ شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد بھی ان کو پھر ایک موقع دیا کہ وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ موقع اس طرح دیا گیا، حکم ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ قتل ہو جائیں، اور جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی ان کو حکم دیا کہ اس بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں۔ تو جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں لے کر ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ خاموشی کے ساتھ قتل ہو جائیں، یہ ان کا کفارہ ہو جائے گا اور آخرت میں عذاب سے بچیں گے۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک مرتبہ پھر ان کو موقع دیا کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اور جب عطا فرمائی ہم نے موسیٰ کو کتاب سے مراد یہاں توریت مقدس ہے، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت ہم نے موسیٰ کو عطا کی، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے تھے اس کا ذکر ہوتا ہے تاکہ تم سیدھی راہ پر چلنے لگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے قومی بنی اسرائیل، ہماری کتنی نعمتیں تم پر ہیں، ہم نے موسیٰ کے جیسے معجزے دکھانے والے نبی کو تمہارے درمیان بھیجا، ہم نے توریت کے جیسی مقدس کتاب تمہیں نازل فرمائی تاکہ تم سیدھی راہ چلنے لگو۔ ایک احسان اور یاد دلا کر ارشاد ہوتا ہے اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم ڈھایا اپنے آپ پر بچڑے کو خدا بنا کر، پس چاہیے کہ توبہ کرو اپنے خالق کے حضور، سو قتل کرو اپنوں کو جنہوں نے شرک کیا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک۔ یعنی پرستش کرنے والوں کو حکم ہوا کہ وہ خاموشی سے قتل ہو جائیں اور اس طرح وہ آخرت کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ پھر حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوئے، اب ان احسانات کی لسٹ بیان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کرو، اب ان کی ایک ایسی حرکت بیان کی جا رہی ہے جو مناسب نہیں تھی۔ ارشاد ہوتا ہے یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تجھ پر جب تک ہم دیکھ نہیں لیں گے اللہ کو علانیہ۔ ان کی ہٹ دھرمی کا یہ حال تھا کہ انہوں نے نبی برحق سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اے موسیٰ، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہاڑ پر چلنے کا حکم دیا، اور 70 آدمی تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر گئے۔ جب پہاڑ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گستاخی کی وجہ سے بجلی کی کڑک کے ذریعے سے ان کی جان لے لی، ان کو موت دے دی، اور وہ 70 کے 70 مر گئے۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، گئے پروردگار ان کو زندہ کر دے تاکہ میری قوم کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے، کہیں میری قوم مجھ سے بدک نہ جائے، کہیں میری قوم میرے تعلق سے غلط رائے قائم نہ کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو مرنے کے بعد زندگی عطا کی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر ہم نے جلا اٹھایا تمہیں تمہارے مر جانے کے بعد کہ کہیں تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں مردے کے زندہ ہونے کا واقعہ قرآن میں بیان ہو رہا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے مخاطب ہو کر کہا کہ اے موسیٰ، ہم جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی قوم کی خیر خواہی میں، ان کی ہمدردی کے جذبے کے تحت ان میں سے 70 آدمیوں کو مقرر کیا اور ان کو لے کر پہاڑ پر گئے اللہ تعالیٰ کا جلوہ دکھانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا انداز پسند نہیں آیا کہ نبی برحق سے انہوں نے ایسی بدتمیزی، گستاخی، بے ادبی کی۔ یعنی موسیٰ کی زبان پر ان کو بھروسہ نہیں ہے، وہ خود سیلف ایکسپیرینس کی بنیاد پر، اپنے شخصی ذاتی تجربے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ عمل نہایت ہی گھٹیا قسم کا، اور ان کا یہ طرز نہایت ہی گراوٹ کا طریقہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو سخت ناپسند فرمایا۔
جب موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں 70 کے 70 پہاڑ پر پہنچے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے شوق میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے ادبی کے نتیجے میں اسی وقت ایسی بجلی کڑکائی کہ اس کی وجہ سے 70 کے 70 اسی وقت مر گئے، ان کو موت آ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار ان کو زندہ کر دے، میں ان کو بلا کر لایا تھا، ان کو زندہ کر دے۔ تو چونکہ نبی کی زبان ہے اور نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کی لاج رکھنے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر 70 کے 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ قرآن مجید میں ایسے اور واقعات بھی آگے بھی آنے والے ہیں کہ جہاں مردوں کو زندگیاں دینے کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو یہاں آ رہا ہے واقعہ، ایسے واقعات اس کے بعد اور بھی آنے والے ہیں۔ 70 آدمیوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی نعمت حاصل کی، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ یہ دکھانا بھی چاہتا ہے کہ جو پروردگار 70 لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ 70,000 کو بھی زندہ کر سکتا ہے، 70 لاکھ کو بھی کر سکتا ہے، 70 کروڑ کو بھی کر سکتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن جو دوبارہ زندگی انسانوں کو دی جانے والی ہے، اس پر گویا ایک واقعہ، یہ واقعہ دلیل بھی بن رہا ہے کہ موت طاری ہوئی پھر وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو، ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادل کا اور اتارا تم پر منہ و سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیے جانے والے اہم ترین احسانات کا ذکر فرما رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن تو ملک شام تھا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو وہ مصر پہنچے، وہاں رہنے لگے، تو امالیقہ نے شام پر قبضہ کر لیا۔ ابھی بنی اسرائیل یہ ملک شام سے نکل کر مصر کو چلے گئے، تو ملک شام میں امالیقہ نے اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ جب دوبارہ وہ اپنے وطن کو لوٹے، فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات پا کر ایک لمبی مدت کے بعد، ایک طویل زمانے کے بعد جب وہ دوبارہ ملک شام کو پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ امالیقہ سے جہاد کر کے اپنا وطن آزاد کرائیں، اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں۔ لیکن ان لوگوں نے جہاد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کی پاداش میں 40 سال تک تیاہ کے ریگستان کی خاک چھانتے پھرے۔ یعنی اب دیکھیے یہاں پر ایک تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا یوسف جو اللہ کے نبی بھی ہیں علیہ السلام، جب وہ بادشاہ بن گئے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اور آپ کے تمام صاحبزادے شام سے نکل کر مصر کو جا کر مصر میں رہنے لگے۔ ایک لمبے زمانے تک بنی اسرائیل مصر ہی میں آباد رہے، یہاں تک کہ مصر پر جب فرعونیوں کا تسلط ہوا اور فرعونیوں کا ظلم و ستم جب بہت زیادہ بڑھ گیا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے لے کر پھر دوبارہ ملک شام کی طرف واپس لوٹایا۔ جب وہ ملک شام کی طرف واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اتنے لمبے زمانے تک چونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے تو اس ملک پر امالیقہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ امالیقہ سے جہاد کر کے آزادی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ ملک شام میں زندگی گزاریں۔ تو ان لوگوں نے، یعنی بنی اسرائیل کے اس زمانے کے لوگوں نے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں تھے، جنہوں نے کئی معجزوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، ان لوگوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، جہاد کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے ایک سزا مقرر ہوئی کہ تم نے نبی برحق کے حکم کو ٹالا ہے، اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد، ایسی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، تو ہم کو حکم دیا گیا کہ اسی طرح تیاہ کے ریگستانوں میں، تیاہ مقام کے ریگستانوں میں پھرتے رہا کرو۔ چنانچہ 40 سال تک ان پر ایسی قسمہ پرسی کا دور گزرا کہ تیاہ کے ریگستانوں کی خاک چھانتے وہ پھرتے رہے۔ پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان پر کرم فرمایا، چونکہ وہ ریگستانوں میں بڑی مصیبتوں میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی مہیا فرمائی، ان پر ابر کو سایہ کر دیا۔ ان انعامات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا انہیں چھت عطا کر دیا، ریگستانوں میں پانی کے چشمے بہا دیے، اور منہ و سلوہ کی خوراک ان کے لیے مہیا فرما دی۔ من ایک قسم کا دانہ ہوتا ہے، ترنجین کی قسم کا ایک دانہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ وہ اپنی چادر بچھا دیں، ایک دن میں جتنا کھانا ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا، اتنا کھانا ایک آدمی کی چادر میں وہ اتنا دانہ جمع ہو جاتا۔ من یعنی ایک قسم کا دانہ تھا جو اوپر سے گرتا تھا، اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ ہوتا ہے، اور ان پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اتنا آسانی کے ساتھ مہیا فرما دیا کہ وہ پرندے نہایت پستی کی طرف ہو کے اڑتے تھے، اتنی پستی کی طرف جھک کر اڑتے کہ وہ لوگ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو پکڑ لیتے، اور جب وہ پرندوں کو پکڑتے تو پرندے اوپر کی طرف نہیں جاتے بلکہ آسانی کے ساتھ ان کی پکڑ میں آ جاتے، جس کو لوگ ذبح کر کے کھا لیتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے ان کو روزی مہیا فرماتا رہا۔ ابر کا سایہ کر دیا گیا ان پر، اور منہ و سلوہ نازل فرمایا گیا،
یعنی مطلب یہ کہ وہ من اور وہ سلوا پرندے ان کے لیے عطا فرمائے جاتے رہے۔ ارشاد ہوا کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے ہم نے جو تمہیں دے رکھی ہیں۔ انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے اپنی عاقبت خراب کر لی اور اپنے برے انجام کا انہوں نے دروازہ کھول لیا۔ اب یہاں پر اور ایک ان کے برے عمل کا ذکر ہوتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یعنی وہ بستی کون سی تھی؟ تو اس کے بارے میں بائبل میں یہ بات ملتی ہے، یہ صراحت ملتی ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا تھا۔ بائبل شریف میں باب نمبر 25 میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک یہ مضمون ملتا ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کیں، جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے گئے۔ ایک چیز قرآن کا مطالعہ کرتے وقت ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو واقعات بیان ہوتے ہیں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جن پہلوؤں میں عبرت کا، درس کا، نصیحت کا کوئی پہلو نہ ہو اس کی تفسیرات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کی کچھ خاص اہمیت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس قسم کی باتوں کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی بستی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے حکم دیا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو اور جتنا چاہو، اور داخل ہونا دروازے سے یہ کہتے ہوئے کہ حطتن حطتن، یعنی مطلب یہ کہ ہمیں معافی دی جائے، ہمیں معافی دی جائے۔ حطتن یعنی طلب مغفرت کی دعائیں ہوں، یہ حکم دیا گیا، اور کہتے جانا بخش دے ہمیں، نغفر لکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یعنی جب شہر میں داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا تو حکم تھا کہ سر جھکا کر یہ کہتے ہوئے جائیں حطتن حطتن، یعنی معافی معافی، مغفرت کی دعا مانگتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ پس بدل جالا ان ظالموں نے اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں، تو ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی انہیں ہدایت تھی کہ سر جھکا کر ادب کے ساتھ داخل ہو، لیکن انہوں نے بے ادبی کی، تکبر کا معاملہ کیا، اور بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے کہ انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے جانے کا حکم دیا گیا تو پیٹھ دکھاتے ہوئے اندر داخل ہوئے، یعنی الٹا چلتے ہوئے اس طرح داخل ہوئے کہ پیٹھ کی جانب سے وہ شہر میں داخل ہوئے الٹا چلتے ہوئے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ کہیں خطتن، تو انہوں نے کہا حبتن فی شعرتن، یعنی بالی میں دانہ ہے، یعنی مذاق اڑایا اس بات کا۔ تو نتیجہ نکلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کی موت واقع ہوگی، جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں سے 24,000 آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ تورات شریف میں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ تو اب ان تمام مضامین کا خلاصہ یہ نکلا، یہ جو رکوع ہے یہ اختتام کو پہنچ رہا ہے یہ مضمون، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 6 کے جو مضامین آپ نے سماعت کیے ہیں، اس میں یہ بات ہم کو دیکھنے میں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے احسانات کا ذکر فرمایا، پھر بنی اسرائیل کی سرکشی کا ذکر کیا، پھر اپنے احسانات کا ذکر کیا، پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیں گے تو ون بائی ون اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات کا ذکر فرمایا، اس کے بدلے میں بجائے فرما برداری کرنے کے انہوں نے نافرمانیاں کی، تو ان کی نافرمانیوں کا بھی یہاں ذکر ملتا ہے۔ تو اب بنی اسرائیل کو یہ سب حالات بتا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ وہ اسلام قبول کریں، ان کے آبا و اجداد کا انجام ان کے سامنے ہے، ایسی سرکشی اگر کریں گے تو ان کا بھی وہی برا حال ہوا جو ان کے آبا و اجداد کا ہوا تھا، اور اگر اس کے برخلاف وہ سچائی کے، حق کے، ہدایت کے، فرما برداری کے راستے کو اختیار کریں گے تو یقیناً ان کو دنیا کی آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ اور بنی اسرائیل کے یہ حالات بیان کر کے امت محمدیہ کو بھی گویا یہاں پر انڈائریکٹ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بھی اگر فرما برداری کرو گے تو تمہارا انجام بھی بخیر ہوگا، اور تم اگر ان کی طرح بدعملیوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی طرح تم نے بھی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا اور سرکشی اور بغاوت اور انانیت اور تکبر پر اگر آمادہ ہو گئے تو کہیں تمہارا بھی انجام ان کی طرح برا نہ ہو جائے، اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی احسانات کا ذکر فرمایا۔ ایک بات تو یہ، اب ادھر سے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے زمانے کی تمام قوموں پر فضیلت بخشی، ان میں ہدایت رہی، ان میں علم و حکمت رہی، اور ان میں حکومت رہی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں تمام قوموں پر ان کو فضیلت بخشی، ہزاروں پیغمبروں کو ان میں بھیجا۔ سلیمان علیہ السلام کے جیسے شان والے بادشاہ، داؤد علیہ السلام کے جیسے جلیل القدر بادشاہ ان میں پیدا ہوئے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے جیسا حسن کا پیکر
ان کے خاندان میں تشریف لایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جیسے شان والے، عظمت والے، تقدس والے، معجزات والے نبی ان کے درمیان جلوہ فرما ہوئے۔ خدموں کی ٹھوکروں سے مردوں کو جلانے والے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے خاندان میں تشریف لے آئے۔ کیسے بڑے بڑے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں مبعوث فرمایا، ان کو کیسی بڑی فضیلت بخشی۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، اتنا عالیشان قسم کا تمہارا بیک گراؤنڈ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی تم اولاد میں ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو۔ عزیزان محترم، یہاں پر رک کے ایک بات میں یہ بھی عرض کروں گا چلتے چلتے کہ قرآن مجید جو تعلیم دیتا ہے اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے، اور یہ ہماری بات انشاءاللہ تعالیٰ کئی لوگوں تک پہنچنے والی ہے، اس کی اشاعت بھی ہونے والی ہے۔ قرآن مجید اس بات کی تعلیم دے دیتا کہ انسان انسانوں سے دشمنی کرے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو کافروں سے دشمنی نہیں ہے، ہم یہودیوں کے دشمن نہیں ہیں، ہم یہودیوں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ بھی انسان ہیں، اس اعتبار سے کہ وہ بھی کئی پیغمبروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، جو لوگ قرآن کی تعلیمات سے واقف نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان یہودیوں کے دشمن ہیں۔ جی نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہودی مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہوں گے، مگر مسلمان یہودیوں کے دشمن نہیں ہیں۔ ہم یہودیوں کو غیر نہیں سمجھتے، نہ کسی اور انسان کو ہم غیر سمجھتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ برائی سے نفرت کی جائے، برے لوگوں سے ہم نفرت نہیں کرتے، برائی سے نفرت کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے۔ اور یہودیوں سے ہماری کہ دشمنی، وہ ہمارے لیے غیر کب ہیں، وہ ہمارے اس اعتبار سے بھی بھائی ہیں کہ اگر ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں تو وہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، وہ ہمارے چچاداد بھائی ہیں، ہم ان کے دشمن نہیں ہیں، ہم ان کی تذلیل نہیں کرتے، ہم ان کی بے عزتی، ان کی انسلٹ نہیں کرتے، ہم ان کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے ہزاروں پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بھی ایمان لے آئیں۔ تو اب اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں ہمارے سرکار پر یا قرآن مجید پر، تو اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کے مستحق بنتے ہیں۔ اور یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی، پھر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، درس کے شروع میں بھی یہ بات عرض کی گئی ہے کہ قرآن مجید نے کسی قوم کی اس طرح مذمت نہیں کی کہ پوری کی پوری قوم ایسی بری قوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، یہودیوں میں بھی برے لوگ بھی ہیں اور یہودیوں میں بھی یقیناً اچھے لوگ بھی ہیں۔ آخر حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام بھی تو یہودی تھے، ہم ان کی کتنی تعریف کرتے ہیں اور مسلمانوں کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ اگر ہم کو اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی بیر ہوتا تو ہم عبداللہ بن سلام کی تعریف کیوں کرتے؟ کتنے ایسے یہودی ہیں جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ہم ان کا پورا ادب کرتے ہیں، پورا احترام کرتے ہیں۔ اور آج بھی موجودہ زمانے میں بھی اگر کوئی ہمارا یہودی بھائی ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے، قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر یقین رکھ کر اس پر ایمان لے آتا ہے، تو ہمارا بھائی ہے۔ ہم کبھی کسی سے دشمنی نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید کسی انسان سے دشمنی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، وہ پیغام حق کو قبول کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر کوئی پیغام حق کا منکر ہوتا ہے تو اللہ کا نافرمان ہو کر اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، تو اس میں کسی اور کا کیا قصور ہے؟ وہ تو غلط راستہ اختیار کرنے والے کا خود کا قصور ہے۔ اگر کوئی اپنے پیروں پر اپنے ہاتھ سے کلہاڑی مارے تو اپنے اس عمل کا خود وہ ذمہ دار ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی شان ہے، اللہ نے ان کو کئی قوموں پر فضیلت بخشی۔ اور نمبر 2، بنی اسرائیل پر اللہ کا احسان یاد دلایا جا رہا ہے کہ فرعون جیسے ظالم، جابر اور تسلط رکھنے والے، اقتدار رکھنے والے بادشاہ کے پنجے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچا کے نکالا، اور ایسا برا حشر فرعون کا فرعونیوں کا ہوا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ غرقاب ہو گئے۔ اور فرعونیوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان یہ ہوا کہ انہوں نے جب بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی ان کو توبہ کرنے کی مہلت دی، ایک موقع دیا، اور جس کی تفصیل ابھی بیان ہوئی کہ ایک مرتبہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک احسان یہ بھی ہوا کہ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول فرما کر اپنی سادی طبیعت کے پیش نظر ان میں سے 70 آدمیوں کو لے کر پہاڑ پر گئے، اور اللہ نے ان کی بے ادبی کی وجہ سے جب انہیں موت دے دی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ان کو زندہ کر دیا جائے، اور اللہ کا ان پر یہ احسان ہوا کہ ایک نہیں دو نہیں پورے 70 آدمیوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ نمبر 5، جب طیاح کے ریگستانوں میں خاک چھانتے ہوئے پھر رہے تھے، ملک شام میں جا کر جہاد کرنے کا قوم عمالقہ سے ان کو حکم ہوا تو راضی نہیں ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی نافرمانی کے حالت میں بھی، جب وہ نافرمانی کی سزا بھگتتے ہوئے ریگستانوں کی خاک چھانتے پھر رہے تھے، ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا فضل فرمایا
ایک نہیں 3 احسانات کا ایک ہی وقت میں ذکر ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان پر ابر کو سایہ کیا گیا، جہاں جہاں وہ جاتے ابر ان کے ساتھ چلتے ہوئے آتا اور ان کے سروں پر سایہ کرتا۔ منہ و سلوہ ان کو عطا کیا گیا، کھانے پینے کا ان کے لیے پورا انتظام کر دیا گیا۔ تو اتنے سارے احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بنی اسرائیل پر ہوئے، لیکن افسوس صد افسوس شیطان انسان کا دشمن ہے۔ شیطان نے بنی اسرائیل کو ایسا ورغلایا، ان نعمتوں کے مقابلے میں بجائے فرما برداری کرنے کے نافرمانی پر نافرمانی کرتے گئے۔ یہی آپ دیکھیے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، نمبر 1۔ یہی آپ دیکھیے نمبر 2، ان کی یہ بری صفت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر کہتے ہیں کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے ہم نہیں مانیں گے۔ اور یہی آپ ان کی سرکشی دیکھیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شہر میں داخل ہوتے وقت مغفرت کی دعا مانگو، تو بجائے اس کے سرکشی کرتے ہوئے داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ نکلا کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ شہر میں عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتے ہوئے مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے داخل ہو، تو انہوں نے تکبر کرتے ہوئے داخل ہونا پسند کیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، قرآن کی روشنی میں نہیں توریت کی روشنی میں سنیے، توریت شریف کے باب 25 میں آیت نمبر 1 سے لے کر 8 میں یہ مضمون ملتا ہے۔ توریت مقدس میں ہزار تبدیلی ہونے کے باوجود یہ مضمون ملتا ہے کہ اس شہر کو بنی اسرائیل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اخیر زمانے میں فتح کیا اور وہاں بڑی بدکاریاں کیں، جن کے نتیجے میں خدا نے ان پر وبا بھیجی اور 24,000 آدمی ہلاک کر دیے گئے۔ ایسا وائرس پھیلا، ایسی وبا پھیلی کہ 24,000 آدمی موت کے گھاٹ اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو سزا دی۔ یہ سب حالات بیان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلا رہا ہے کہ ایک اور نبی اب تمہارے درمیان جلوہ فرما ہے۔ دیکھو تم نے موسیٰ کی بے ادبی کی تو تمہارا کیسا برا نتیجہ ہوا، اب کہیں اس نبی برحق کی بے ادبی کر کے اپنے باپ دادا کی طرح تم بھی اپنے برے انجام کو مت پہنچنا، بلکہ اس نبی برحق پر ایمان لا کر تم اپنے آپ کو کامیابی کے قابل بناؤ۔ عزیزان محترم، قرآن مجید یہودیوں کی مذمت بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہودیوں کو ان حالات کے پس منظر میں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ہے مد نظر پیش نظر، ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ جب مریض کو طبیب کے پاس لے جایا جاتا ہے، کوئی پھوڑا وغیرہ ہوتا ہے تو طبیب کیا کرتا ہے، نشتر مارتا ہے۔ ناواقف آدمی دیکھا تو یہ سمجھیں گا کہ شاید یہ ڈاکٹر اس پیشنٹ کا دشمن ہے، مگر دشمن نہیں، اس کا دوست ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بعض لوگوں کو یہ باتیں چبھتی ہوئی محسوس ہوں، لیکن یہ باتیں اس لیے نہیں پیش کی جا رہی ہیں کہ ان کو ذلیل کیا جائے، اس لیے پیش نہیں کی جا رہی ہیں کہ ان کی مذمت کی جائے، بلکہ حقائق ان کے سامنے لا کر ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایسے برے انجام سے بچاؤ۔ اگر ہمارا یہ پیغام کسی یہودی تک پہنچتا ہے، یعنی قرآن مجید کا یہ پیغام اگر کسی یہودی تک پہنچتا ہے تو اس سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، قرآن مجید پر ایمان لے آئے، تو اس برے انجام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دیکھتے دکھاتے جانتے بوجھتے پیغام الہی کے پہنچنے کے باوجود پیغام الہی کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سب طاقتوں سے بڑی طاقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات کا فیصلہ فرماتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت جو چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو جن تک قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ایمان کے تقاضوں پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی آخرت کی کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اور تمام انبیاء و مرسلین کے وسیلے سے ہماری یہ دعائیں قبول ہوں، بالخصوص حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و حبیبنا و شفیعنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔